غلطی میری ہی ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک ڈرامے میں ضرورت تھی، سکسر اس ڈرامے کا نام تھا، افندی صاحب کا لکھا ہوا تھا، ڈائریکٹ بھی انہوں نے کیا تھا، میں نے اس میں کوئی 2-3 کیریکٹر کیے تھے، اس میں ہمیں 2 مراسی چاہیے تھے، اس ڈرامے میں سکسر اس ڈرامے کا نام تھا، تو وہ 2 مراسی ہمیں جو چاہیے تھے اس ڈرامے میں، کردار تھے 2 مراسیوں کے کہ وہ آتے ہیں، وہ سیٹھ صاحب کا گھر ہے، البیلا نے وہ رول کیا تھا، تو سیٹھ صاحب جو ہیں وہ سیٹھ صاحب کی بیٹیاں 2-3 بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کو میوزک سکھانے کے لیے 2 استاد آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں 2 مراسی چاہیے تھے۔ مراسی سے مراد میری غلط معنوں میں نہیں کہہ رہا، جو گانے بجانے والے کا، گانے بجانے کا جو کام کرتے ہیں، بدقسمتی سے ہم کوئی اور نام تو اس کو دے نہیں سکتے، تو اس میں 2 گانے بجانے والے جو ہیں نا، جو ان بچیوں کو گانا سکھاتے ہیں، اس میں ہمیں ضرورت پڑ گئی۔ اچھا، وہ میں نے اور افندی صاحب نے ہم نے مل کے لکھا بھی تھا، ٹی وی کے سامنے سراج کی ایک کینٹین ہوتی تھی، وہیں پہ ہم گرمیوں میں بیٹھے لکھتے بھی تھے، ڈرامہ بھی خود ہی لکھتے تھے، تو اس میں ہم نے، انہوں نے کہا جی یہ 2 گانا سکھانے والے چاہیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ کامیڈی بھی کریٹ ہوگی اور 2 مراسی ہمیں چاہیے، تو ذرا سی مطلب ایک ہٹ کے ویرائٹی آ جائے گی نا، وہ چونکہ اس زمانے میں وہ اطہر شاہ خان کے ڈرامے ہوتے تھے، مسعود صاحب ہو گئے، کمال احمد رضوی کے، اطہر شاہ خان کے ڈرامے ہوتے تھے، تو یہ ہم نے کہا یار تھوڑا سا اس کو چینج کرتے ہیں، وہ لوگ دیکھ کے بھی اکتا گئے تھے، تو ہم نے کہا یار کیوں نہ ہم ایک 2 مراسیوں کے کردار ڈال لیں بیچ میں، کہ وہ آتے ہیں اور گانا سکھاتے ہیں اور بچیوں کو، سیٹھ صاحب کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، سکسر اس ڈرامے کا نام تھا، میں اس میں ہیرو تھا۔ اب وہ کہنے لگے اب کیا کریں اس سے، تو یہ امان اللہ جو تھا، یہ اور ایک مرید صاحب ہوتے تھے ویسے، تو یہ ہمارے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے کینٹین پہ ہی، وہی یہ ان دنوں امان اللہ ٹافیاں وغیرہ گولیاں وغیرہ بیچا کرتا تھا بسوں میں، تو شام کو یہ جب فارغ ہو کے آ جاتا تھا تو بیٹھا کرتے تھے، یار مجھے بھی کوئی کام کرائیے، یار فردوس صاحب تم لوگ اتنا ڈراموں میں کرتے ہو، ہمیں بھی یار لے جاؤ ڈراموں میں کرو۔ خیر وہ ہمارے ساتھ بیٹھا رہا، تو وہ 1-2 بار اس نے جگت کی بڑی اچھی، تو ہنس پڑے، تو مجھے افندی صاحب نے کہا کہ یار یہ اس کو ہم استعمال نہیں، میں کہا کر سکتے ہیں، ہم نے کہا جی پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1-2 کردار مراسیوں کے کریٹ کرتے ہیں، جو سیٹھ صاحب کی بیٹی ہیں ان کو یہ گانا سکھاتے ہیں، تو میں بھی آ جاتا تھا، مطلب اسی بہانے ان کے ساتھ لڑکیوں سے ملنے کے لیے، وہ ہیرو جو ہے نا بیچارہ، کیونکہ سیٹھ صاحب مطلب اپنے طور پہ بڑے سخت تھے، ویسے وہ البیلا تھے، تو مطلب ہم نے بڑا دوش قسم کا نا، بڑا خوفناک باپ کاسٹ کیا تھا اپنی طرف سے، وہ جب ڈرامہ شروع ہوا تو وہ کچھ اور بن گیا۔ خیر نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بس وہ جو 2 ہم نے مراسی انٹر کیے نا، بس وہ ہم سے غلطی ہوئی، یا ایک تاریخی ہسٹوریکل مسٹیک ہوئی، یا پتہ نہیں کیا ہوا، یا کچھ لوگوں کی لاٹریاں نکل آئیں، کچھ لوگوں کو رزق اللہ نے دینا تھا، پتہ نہیں کیا بہانہ بنا، کس کا بنا، اب نہ وہ ڈرامہ رہا نہ یہ ڈرامہ رہا، بس جو رہا تو ہم ہی رہ گئے۔ اب اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں اچھے ڈرامے بھی ہوئے، ہم نے بڑے مطلب اطہر شاہ خان کے بڑے اچھے ڈرامے ہم نے کیے، کمال احمد رضوی کے اور افندی صاحب کا، اور کمال احمد رضوی کے بڑے اچھے ڈرامے ہم نے، یعنی الحمرا میں اس چھوٹے سے ہال میں ہم نے ایسے کیے کہ ٹکٹ نہیں ملتی تھی پھر لوگوں کو، کئی دن کی بکنگ ہوتی تھی، ہم نے پھر اتنی یعنی کیا، اور آج دیکھیں کتنے تھیٹر ہیں، کیا کچھ بن گیا الحمرا، تو اس میں ہمارا جتنا بھی تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو دن رات یہاں ہم رہتے تھے، بھوکے پیاسے بھی ہوتے تھے، بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے تھے، ادھار کھاتے تھے، یہ سراج کی کینٹین ہوتی تھی اس طرف کو، کسی جگہ ہوتی تھی چھوٹی سی، تو اسی سے ہم کھانا بھی کھاتے تھے، ادھار بھی لیتے تھے، اور ایک ہوتی تھی وہاں پہ ٹی وی کے سامنے کینٹین ہوتی تھی،
تو وہاں بھی ہمارا ادار ادار ہی چلتا رہتا تھا. لیکن یہ ہے کہ بڑے اچھے دن تھے. انہی دنوں نے میں سمجھتا ہوں اسی وقت نے, اگر وہ وقت نہ ہوتا, وہ دن نہ ہوتے, وہ لوگ نہ ہوتے, تو شاید میں آج فردوس جمال نہ ہوتا. تو یہ احسانات ہیں بہت سارے لوگوں کے. اور کن حالات میں, اب تو بہت سارے آپ کے پاس فیسلٹی ہے. آپ کو الحمرہ کا ایک نام ہے, اس کا ایک ٹکٹ تھا. ہم لوگوں کو تو, ہم تو جا کے منتیں کر کے پاس دے کے لوگوں کو کہتے تھے یار آ کے ڈرامہ دیکھو. پاسز پہ وہ بھی اپنی جیب سے چھاپنے اور کہنا کہ یار آ جاؤ ڈرامہ دیکھو خدا کے لیے. پھر وہ آہستہ آہستہ اللہ نے برکت ڈالی, لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, بہت کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب اس کو ہم جو بھی نام دے لیں, لیکن امان اللہ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے, البیلے کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, طارق جاوید کا, کافی لوگوں کا جس طرح بھی ہے. کسی نے مطلب نیتاً کسی نے برائی نہیں کی یا اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی ڈرامے کے ساتھ. سب کی نیت اچھی تھی, اسی لیے اللہ نے برکت بھی ڈالی. آج چونکہ جس کو جو آتا تھا اس نے وہی کرنا تھا. ہمیں جو آتا تھا ہم نے وہ کیا, جس کو جو آتا تھا اس نے کیا, لیکن اس نے کنٹریبیوٹ کیا کسی نہ کسی شکل میں, ہر شکل میں. چاہے وہ ایک ایکسٹرا تھا, چاہے وہ بڑا سٹار تھا, سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اور اس میں اگر اچھا ڈرامہ لکھا گیا, کمرشل ڈرامہ, تو جس کو ہم واقعی اچھا کہتے ہیں, تو وہ اطہر شاہ خان نے لکھا, کمال احمد رضوی نے لکھا, اور اپنا بہت سارے, اب میں نام بھول جاتا ہوں, کہ سجاد حیدر صاحب نے ایکٹرز اینڈ فولز آر بورن دے آر ناٹ میڈ. یہ بنائے نہیں جاتے, بیوقوف اور اداکار یہ پیدا ہوتے ہیں, تو یہ بنائے نہیں جاتے. تو اس وجہ سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیسے یا کوئی کیسے ایکٹر بن سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں ہر بندہ. ایک تو کہتے ہیں نا شوق سب کو ہوتا ہے. مجھے کرکٹر بننے کا بھی بڑا شوق تھا, میں نہیں بن سکا کیونکہ میری فزیک میں اتنی پاور نہیں تھی, یا شاید وہ ایپٹیچیوڈ نہیں تھا, یا کہ کوئی پرابلم ہوتا. ایکٹر میں بن گیا کیونکہ ایپٹیچیوڈ تھا. تو ایک تو ایپٹیچیوڈ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ پھر آپ کو کے لیے مطالعہ بڑا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اداکار جو ہے سب سے جو غبی آدمی ہوتا ہے, سب سے نالائق آدمی جو ہے, وہ ایکٹر بن جاتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر آپ دلیپ کمار سے کبھی ملے ہوں, یا برینڈو سے, یا پیٹر اوٹول سے, یا کسی بھی یہاں ہمارے جتنے اداکار ہیں بڑے بڑے, محمد علی صاحب تھے, آپ منور سعید کو دیکھ لیں. منور سعید ایم اے علیگ ہیں, علی گڑھ کے پڑھے ہوئے. اسی طرح نعیم طاہر ہو گئے, اور بہت سارے ہمارے جتنے بھی سینئر تھے یہ بڑے لرنڈ لوگ تھے. اشفاق صاحب, بانو آپا, کمال احمد رضوی, دے ور جینیس. انور, ڈاکٹر انور سجاد جی, کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. اسی طرح فاروق ضمیر, وہ ایک سے ایک بڑھ کر.